बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कोई लम्हा गुलाब हो किस्त नंबर 38 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो लिखा है निगत अब्दुल्ला ने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम इख्तियात आपको बर वक्त मिलती रहें। डॉक्टर अफान ने इस रोज़ राबिया की बदतमीज़ी से ज़िद में आकर सोचा था कि वाइंदा इसके घर नहीं जाएंगे, लेकिन अखबार में फ़ाइका की गुमशुदगी का इश्तिहार देखकर वो हकीकतन परेशान हो गए थे। अखबार भी कुछ दिन पहले का था। उन्होंने तारीख देखकर दिनों का शुमार किया तो इन्हें ताज्जुब हुआ कि इस रोज़ अब्बू और अम्मी में से किसी ने भी इन्हें नहीं बताया था, और इसीलिए वो इस वक्त इनके पास जाने के बजाय सलमान के घर आ गए थे। ओह अफ़ान भाई, कैसे रास्ता भूल गए। राहिला ने इन्हें देखते ही ताज्जुब का इजहार किया तो वह कदरे अनजान बनकर बोले, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहिला जवाब के साथ मज़ीद कुछ कहना चाहती थी कि सलमान बोल पड़े, जाओ पहले चाय वाय ले आओ। डॉक्टर अफान ने क़स्दन चाय को मना नहीं किया, लेकिन वो अकेले में सलमान से बात करना चाहते थे। और जैसे ही राहिला किचन में गई, कहने लगे, मैंने अभी कुछ देर पहले अखबार में बेगम जिलान आफिंदी की बहू का इश्तिहार देखा है। फ़ाइका है या कोई और? फ़ाइका। सलमान सर झुकाकर बस इस कदर बोले थे। डॉक्टर अफान कुछ देर तक इन्हें देखते रहे, जैसे इनकी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन कैसे? पता नहीं अफान भाई, हम खुद नहीं समझ पा रहे कि इसके साथ क्या हुआ है। 1 महीना हो गया है इसे लापता हुए, और अभी तक इसकी कोई इत्तला नहीं है। इस इश्तिहार को भी कितने दिन हो गए हैं। सलमान बेबसी से बोल रहे थे। हैरत है, मुझे किसी ने बताया ही नहीं, डॉक्टर अफान ने कहा। तभी राहिला चाय लेकर आ गई और इनकी बात सुनकर पूछने लगी, क्या नहीं बताया? डॉक्टर अफान जवाब देने के बजाय सलमान को देखने लगे तो वो भी अनजान बनकर बात बदल गए। किरण क्या कर रही है? वह आराम से बैठी खेल रही है, राहिला ने बताया। फिर चाय का कप डॉक्टर अफान को थमाते हुए बज़ाहिर छेड़ने के अंदाज में बोली, आपकी बीवी तो आजकल टीवी पर नज़र आती है, आपने देखे हैं इसके इश्तिहार? हूँ। डॉक्टर अफान ने फ़ौरन चाय का कप होंठ से लगा लिया तो सलमान ने इशारे से राहिला को मना किया कि उसमें मौजू को ना छेड़े, लेकिन वो कहाँ बाज आने वाली थी। इसे तो यूं भी राबे के ख़िलाफ़ बोलने का मौका चाहिए होता था। मेरा ख्याल है वो आपसे अलग इसलिए हुई थी कि वो जो मर्ज़ी करती फिरे, कोई अच्छा शौक़ तो नहीं है जिसके लिए इसने बसा बसाया घर छोड़ दिया, और अब तो इसके मिजाज ही नहीं मिलते, हवाओं में उड़ने लगी है। आप भूल जाएं कि वो कभी आपके पास वापस आएगी। इस फील्ड में तो आदमी आगे ही आगे निकलता चला जाता है, पलट कर नहीं देखता। शोहरत और दौलत का नशा होता ही ऐसा है जी, लेकिन मुझे ज़्यादा फ़िक्र फ़ाइका की है। डॉक्टर अफान ने मजबूरन फ़ाइका का जिक्र छेड़ा और राहिला इस पर भी शुरू हो गई। हाँ, आपने सुना इस बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ, और बड़े लोगों में शादी का यही अंजाम है। रिश्ते हमेशा अपने जैसे लोगों में करने चाहिए। मैंने तो भाई सबक सीख लिया। मैं अपनी बेटी को कभी इतने बड़े घर में नहीं भी आऊँगी, बल्कि मैं तो इसकी शादी ही नहीं करूँगी। आप लोगों ने इस सिलसिले में फ़ाइका की तलाश के सिलसिले में और क्या इक़दाम किया है? डॉक्टर अफान ने सलमान को देखकर पूछा, लेकिन इससे पहले राहिला बोल पड़ी, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। बेगम आफंदी बहुत पावरफुल औरत है, और वो तो उल्टा इन लोगों को इल्ज़ाम दे रही है कि उन्होंने फ़ाइका को कहीं छुपाया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सलमान ने राहिला को घूरते हुए कहा, लेकिन वो यकसर नज़रअंदाज करके मज़ीद ड्रामाई अंदाज में कहने लगी, मैं आपको बताऊं अफान भाई, ये लोग तो मानते ही नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि फ़ाइका की सास ने इसे मरवा दिया है। जी? डॉक्टर अफान ने परेशान होकर सलमान को देखा तो बमुश्किल गुस्सा दबाकर बोले, ये बकवास कर रही है। मैं ठीक कह रही हूँ अफान भाई, ये पैसे वाले लोग ऐसे ही करते हैं। बेगम आफंदी ने डर से कहीं फ़ाइका या इसका बच्चा इसकी जायदाद से के दावेदार ना हो जाएं, इनका पता ही साफ कर दिया। आप देखिएगा, कुछ दिनों में यह हकीकत सामने आ जाएगी। राहिला अपनी बात पर अड़कर यकीन से बोल रही थी, वरना आप बताएं वो कहाँ जा सकती है? राबिया की तरह तो वो थी नहीं। वो तो बेचारी सीधी सादी, अगर सास के घर से निकलती भी तो अब्बू के पास आ जाती। सोचने की बात है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। अगर वो ज़िंदा होती तो बस खामोश हो जाओ। इस बार सलमान गुस्से से धाड़े थे। राहिला बड़बड़ाते हुए चाय की ट्रे उठाकर चली गई तो डॉक्टर अफान ने यूं गहरी सांस खींची जैसे इसके जाने पर शुक्र कर रहे हों, और फिर उठते हुए बोले, चलें सलमान भाई, बाहर चलते हैं। हाँ, यहाँ तो बात करना अजाब है। सलमान फ़ौरन उठ गए और वो दोनों घर से बाहर आकर खड़े हो गए। तब डॉक्टर अफान कहने लगे,
راہیلہ بھابھی بہت بولتی ہیں، اس لیے شاید ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن سنجیدگی سے سوچیں سلمان بھائی تو وہ کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی۔ یہ جائیداد وغیرہ کا چکر بہت برا ہوتا ہے، آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ کیا کریں عفان بھائی، ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، امی ابو اتنے پریشان ہیں، میں تو انہیں تسلی بھی نہیں دے سکتا۔ سلمان نے بے بسی سے کہا، جی ابھی کچھ دن پہلے میں ابو کے پاس گیا تھا، شاید اسی پریشانی میں وہ۔ ڈاکٹر عفان کچھ کہتے کہتے خاموش ہو کر جانے کیا سوچنے لگے تھے۔ کچھ کہا ابو نے آپ سے؟ سلمان نے ٹوکا تو چونک کر بولے، نہیں مجھے تو نہیں، لیکن رابعہ کو ڈانٹ رہے تھے۔ رابعہ نے اور پریشان کر رکھا ہے، آپ اس پر سختی کیوں نہیں کرتے؟ بیوی ہے آپ کی، سلمان نے کہا تو وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، اسی لیے تو خاموش ہوں کہ میں اس سے تعلق نہیں توڑنا چاہتا۔ اگر میں نے سختی کی تو غصے میں جانے کیا کر بیٹھے۔ ہاں ضدی بھی تو بہت ہے، ٹھیک ہو جائے گی، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ ڈاکٹر عفان نے گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے کہا تو سلمان پوچھنے لگے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں فائقہ کا معلوم کرنے آیا تھا۔ اللہ کرے وہ جہاں ہو خیریت سے ہو، ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اور ہاں فائقہ کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا، ڈاکٹر عفان نے کچھ شاکی ہو کر کہا، پھر فوراً گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ بیگم صاحبہ، اخباروں میں اشتہار تو آپ لگوا ہی چکی ہیں، اب اگر باقاعدہ رپورٹ درج کروا دیں تو مجھے کارروائی میں آسانی ہوگی، ایس پی ایس جنید خان نے کہا تو بیگم آفندی قصداً عاجز ہو کر بولی، نہیں خان صاحب، مجھے کورٹ کچہری کے چکروں میں نہیں پڑنا۔ پھر آپ بتائیں میں کیا کروں؟ بغیر کورٹ سے ریمانڈ حاصل کیے میں کسی پر زیادہ سختی نہیں کر سکتا، اور ہاں میں نے ایک اور کیس بنا کر آپ کی بہو بیگم کے کزن عزام کو اریسٹ کیا تھا۔ جنیدین کی بات ابھی جاری تھی کہ بیگم آفندی نے بے صبری سے بات کاٹ دی۔ پھر کیا ہوا بیگم صاحبہ؟ وہ تو بہت شریف آدمی ہیں، آپ کو ان پر شبہ نہیں کرنا چاہیے، جنید خان نے کہا تو ناگواری سے بولی، میں نے اس پر شبہ تو نہیں ظاہر کیا تھا، بلکہ جو حقیقت تھی وہی بتائی تھی کہ میری بہو نے جانے سے پہلے اسے فون کیا تھا۔ بہرحال کیا وہ ابھی بھی آپ کی حراست میں ہے؟ جی نہیں، ان کے لیے اگلے ہی دن ڈی سی صاحب کا فون آ گیا تھا، جنید خان نے بتایا تو وہ تعجب سے بولی، اچھا اتنی سورس ہے اس کی، کیا کرتا ہے؟ پتہ نہیں جی، میں نے اس کی زیادہ انکوائری نہیں کی تھی۔ اگر آپ باقاعدہ رپورٹ نہیں خان صاحب، ابھی آپ اس معاملے کو یہیں روک دیں، میں اس ہفتے لندن جا رہی ہوں، جب واپس آؤں گی تب دیکھیں گے، بیگم آفندی نے منع کرتے ہوئے کہا تو کندھے اچکا کر بولے، جیسے آپ کی مرضی، میرا بیٹا وہیں مدفون ہے۔ بیگم آفندی خود ہی بتانے لگیں، جب اس کی یاد بہت ستاتی ہے تو وہاں چلی جاتی ہوں، ادھر جب اس کی بیوی لاپتہ ہوئی ہے وہ ہر روز میرے خواب میں آتا ہے، بہت محبت کرتا تھا وہ اس سے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، میں شہری سے کیا کہوں گی؟ ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ حوصلہ رکھیں بیگم صاحبہ، آپ تو ماشاءاللہ بہت باہمت خاتون ہیں، جنید خان یہی کہہ سکا۔ بیگم آفندی کچھ دیر خاموش رہیں، یوں جیسے خود پر قابو پا رہی ہوں، پھر اسے دیکھ کر بولیں، ٹھیک ہے خان صاحب، میں پھر لندن سے واپسی پر آپ سے رابطہ کروں گی۔ جی بہتر۔ جنید خان اٹھ کھڑا ہوا، پھر جاتے جاتے رک کر پوچھنے لگا، آپ کو اندازاً کتنے دن لگیں گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتی، جب شہری آنے دے گا تبھی آؤں گی، انہوں نے کہا تو جنید خان کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا، کچھ بولا نہیں، البتہ ترہم آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ بیگم آفندی اس کے جاتے ہی سر جھٹک کر مسکرائیں، پھر پہلے مینیجر طاہر صاحب کو فون کر کے لندن کے لیے سیٹ کنفرم کروانے کو کہا، اس کے بعد شہباز کا نمبر ڈائل کرنے لگیں۔ چند لمحوں بعد شہباز اپنے موبائل پر جیسے ان کا نمبر دیکھ کر بولا تھا، یس میڈم، کیا معلوم کیا تم نے اب تک؟ انہوں نے پوچھا تو شہباز ٹیپ کی طرح شروع ہو گیا تھا، میں نے دونوں کے بارے میں معلوم کیا ہے میڈم، بڑی کا نام رابعہ ہے، بہت خوبصورت ہے، وہ ایک اشتہاری کمپنی کے مالک توصیف عالم کے ساتھ زیادہ نظر آتی ہے اور اس کے اشتہار میں کام بھی کرتی ہے۔ دوسری کا نام سونی ہے، کالج میں پڑھتی ہے، صبح 8 بجے اپنے محلے کی ایک لڑکی کے ساتھ کالج جاتی ہے اور دوپہر 2 بجے اسی کے ساتھ واپس آتی ہے۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں کی آواز نکالی، پھر اس انداز میں بولی، لیکن رابعہ کی تو شادی ہو گئی تھی اور اس کا شوہر غالباً ڈاکٹر تھا، میں نے اس کی پچھلی زندگی کا معلوم نہیں کیا میڈم، آپ کہیں تو؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے فوراً ٹوک کر کہا تو پوچھنے لگا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ رابعہ کو بھول جاؤ، وہ بہت تیز لڑکی ہے، اس نے کہیں تمہیں دیکھا تو نہیں؟ انہوں نے پوچھا تو فوراً بولا، نہیں میڈم، ٹھیک ہے، بہت محتاط رہنا، میں اس ہفتے لندن جا رہی ہوں، پھر وہاں سے تمہیں فون کروں گی، تب تم سونی کو لے جانا اور جتنے دن چاہے اپنے پاس رکھنا،
لیکن ایک بات یاد رکھو، اس دوران ایک دن بھی ڈیوٹی سے غیر حاضر مت ہونا، سمجھے؟ اب میں تمہیں لندن سے فون کروں گی، انہوں نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا، اور جو کچھ شہباز سے کہہ چکی تھی اسے سوچتے ہوئے دل ہی دل میں رابعہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، مجھ سے دشمنی مول لینے کا نتیجہ اب تم بھگتو گی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اخباروں میں اشتہار لگوانے کا، اور تو اب اپنی بہن کا اشتہار لگوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نان سینس۔ وہ تنفر سے سر جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی، اور اپنے کمرے میں آ کر بھی انہوں نے لباس تبدیل کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ ملازمہ آ گئی۔ بیگم صاحبہ، وہ رامش صاحب آئے ہیں۔ کیوں؟ ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے، کیونکہ انہیں رامش کا فائقہ کے حق میں بولنا سخت ناگوار گزرا تھا۔ شہریار کے بعد بس کچھ دن ہی انہوں نے اسے برداشت کیا تھا، پھر یوں رویہ بدلا کہ اس نے خود ہی آنا چھوڑ دیا، اور اب بھی وہ جانتی تھی کہ وہ فائقہ ہی کا معلوم کرنے آیا ہوگا، اس لیے پہلے اسے ٹالنا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچ کر ملازمہ سے اسے بٹھانے کا کہہ کر خود ڈریسنگ روم کا رخ کیا، اور قصداً لباس تبدیل کرنے میں دیر لگائی۔ پھر جب لاؤنج میں آئیں تو اسے دیکھتے ہی بولی، کہاں چلے گئے ہو تم؟ کبھی فون بھی نہیں کرتے۔ رامش اٹھ کھڑا ہوا تھا، بس انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ بیٹھو۔ انہوں نے بیٹھنے کے بعد اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کیسی ہیں ماما؟ رامش نے قدر رک کر پوچھا تو گہری سانس کے ساتھ بولی، بس زندہ ہوں۔ زندگی تو شہری کے ساتھ تھی، اب تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ فائقہ کہاں چلی گئی؟ رامش نے پھر رک کر پوچھا۔ کیا بتاؤں بیٹا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لڑکی اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ سارا شہر ڈھونڈ لیا، کہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ اخباروں میں اشتہار بھی تم نے دیکھا ہوگا۔ جی، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، کہیں سے کوئی اطلاع نہیں آئی۔ انہوں نے مایوس ہو کر کہا تو تعجب سے بولا، عجیب بات ہے، وہ تو اچھی خاصی سمجھدار لڑکی تھی۔ ہاں، اور میں نے اسے پابند بھی نہیں کیا تھا۔ شہری کے بعد میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ جہاں اس کا دل چاہے رہے، یہاں یا اپنے ماں باپ کے پاس، اور وہ اپنی مرضی سے میرے پاس رہ رہی تھی۔ اس پر اس کے ماں باپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر اچانک پتہ نہیں اس نے کیا سوچ لیا تھا، جو کسی کو کچھ بتائے بغیر چلی گئی۔ بیوقوف نے یہ بھی نہیں سوچا کہ شہری کے بعد میری زندگی میں ایک بس وہی ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں، پھر آزردگی میں گھر کو گر کر بولنے لگی تھی، شہری کا تو ہمیں پتہ تھا کہ وہ جانے والا ہے، اور اس کی شادی میں نے کی ہی اس لیے تھی کہ اس کے بعد میں بالکل تنہا نہ رہ جاؤں، لیکن شاید میرے مقدر میں تنہائی لکھی تھی۔ کاش میں نے شہری کو شادی کرنے پر مجبور نہ کیا ہوتا، تو اس تنہائی کے لیے بھی پہلے سے تیار ہوتی۔ اب تو وقت نہیں، میں جا رہی ہوں شہری کے پاس۔ جی؟ رامش چونکا تھا۔ ہاں، میں اس ہفتے لندن جا رہی ہوں۔ وہ یوں بولی جیسے ان کا ہر شے سے جی اچاٹ ہو گیا ہو۔ آپ مایوس نہ ہو ماما، وہ آ جائے گا۔ رامش نے تسلی دی تو مایوسی سے بولی، کہاں سے آ جائے گا؟ آپ دیکھیے گا، جس طرح وہ اچانک گئی ہے اسی طرح کسی دن اچانک آ جائے گی۔ اللہ کرے۔ انہوں نے گہری سانس کھینچی تھی، پھر اسے دیکھ کر پوچھنے لگیں، تم چائے پیو گے؟ ایک بات پوچھوں ماما، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ رامش نے چائے کا سنا ہی نہیں تھا۔ بیگم آفندی سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں۔ کیا فائقہ نے پیسے کی خاطر شہری سے شادی کی تھی؟ اس نے پوچھا تو ایک لہجے کو ٹھٹکی دی۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ شہری نے۔ ایک بار اس نے کچھ سرسری ذکر کیا تھا، تو اس وقت وہ بہت ڈسٹرب لگ رہا تھا، شاید اسے بھی اس روز معلوم ہوا تھا۔ رامش یاد کرتے ہوئے بول رہا تھا، ہاں۔ بیگم آفندی نے ہاں کی صورت، پھر گہری سانس کھینچی، پھر اسے دیکھ کر کہنے لگیں، کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ تم تو جانتے ہو شہری شادی پر آمادہ نہیں تھا، اور جب میرے بہت اصرار پر آمادہ ہوا تو اس شرط پر کہ پہلے اس کی بیماری کا بتا دیا جائے، تو ایسی صورت میں کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ پھر میں نے آخر کوشش کی کے طور پر فائقہ سے بات کی تھی، کیونکہ شہری سے پسند کرتا تھا، اور میرا خیال تھا کہ فائقہ کے دل میں بھی اس کے لیے جگہ ہوگی، اور ایسا تھا تو، لیکن شہری کی بیماری کا سن کر اس نے بھی شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ پھر میری بہت منتوں کے بعد وہ بھاری رقم کے عوض آمادہ ہوئی تھی۔ حیرت ہے۔ رامش واقعی حیرت زدہ تھا۔ یہ دنیا ہے بیٹا، یہاں لوگ مجبوریوں سے صرف فائدہ اٹھانا جانتے ہیں۔ وہ دکھ سے بولی، پھر ماما آپ اس کے لیے پریشان کیوں ہیں؟ کیا کروں بیٹا، وہ شہری کی محبت ہے، اور شہری کے بچے کی ماں، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو، اس لیے وہ جب تک اپنے گھر نہیں پہنچ جاتی مجھے چین نہیں آئے گا۔ آخر میں ان کی دل کی بات کسی بھی صورت زبان پر آ گئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ خود سے کہیں گئی ہے، یا میرا مطلب ہے یہ اغوا کا کیس بھی تو ہو سکتا ہے؟ رامش نے کہا تو نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، اگر ایسا ہوتا تو کوئی فون وغیرہ آتا۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ 2 مہینے؟ ہاں، اس کے گھر والے الگ پریشان ہیں، اور میں تو اب یہی دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں ہو خیریت سے ہو۔
اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ رامش کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا ماما، میں چلتا ہوں۔ اچھا، کبھی فون ہی کر لیا کرو، انہوں نے کہا تو اس عذبات میں سر ہلا کر چلا گیا۔ پھر جیسا کہ انہوں نے اسی ہفتے لندن جانے کا طے کیا تھا تو سیٹ کنفرم ہونے تک فیکٹری اور ماربل انڈسٹریز کے تمام ضروری کام جلدی جلدی نمٹانے لگیں۔ بقیہ معاملات اپنے مینیجر طاہر صاحب کو سمجھا دیے اور پھر اپنے جانے سے کچھ دن پہلے انہوں نے فائقہ کے ابو کو فون کیا تھا۔ اعزاز صاحب، میں لندن جا رہی ہوں، انہوں نے چھوٹتے ہی کہا تھا۔ خیریت؟ ابو نے پوچھا تو آزادگی سے بولی، بس شہری بہت یاد آتا ہے، کچھ عرصہ اس کے قریب رہوں گی تو شاید صبر آ جائے۔ ابو خاموش رہے تھے۔ میں نے آپ کو اسی لیے فون کیا ہے کہ اگر اس دوران فائقہ کی کوئی اطلاع ملے تو پلیز مجھے… سوری بیگم صاحبہ، مجھے فائقہ کی طرف سے کسی اطلاع کی آرزو نہیں ہے۔ ابو نے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے کہہ کر فون بند کر دیا تو انہوں نے دل ملا کر ریسیور پٹخا تھا۔ اماں پڑوس میں قرآن خوانی میں گئی ہوئی تھیں اور علیشبہ کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ اس نے تھپک تھپک کر زبردستی بچے کو سلا دیا، پھر نہانے کے ارادے سے جلدی سے چارپائی کے نیچے سے اپنا بیگ کھینچ کر کپڑے نکالے تھے کہ ساتھ ایک تصویر ہاتھ میں آ گئی، جسے دیکھتے ہوئے پھر اسے گرد و پیش کا ہوش نہیں رہا۔ یہ اس کی اور شہریار کی تصویر تھی، جس میں دونوں آنے والے وقت سے بے نیاز ایک دوسرے کی قربت میں بے پناہ خوش تھے، اور ان خوشیوں کو سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ پھر بھی اس نے پلکیں نہیں جھپکیں اور انگلی کے نرم پوروں سے اس کی ایک ایک نقش کو چھونے لگی۔ شہری، کہاں چلے گئے تم؟ اور دیکھو میں کہاں آ گئی۔ یہ سب تو نہیں سوچا تھا میں نے۔ وہ زبان خاموشی اس سے بولنے لگی تھی اور اس احساس تک نہیں ہوا کہ اس کی آنکھوں میں دھند کی جگہ سیلاب اتر آیا تھا جس نے سارے بند توڑ ڈالے تھے۔ اتنی دور کیوں بس گئے ہو تم؟ کہیں آس پاس ہوتے تو میں ہر روز تمہاری تربت پر اپنی محبتوں کے دیپ جلاتی، لیکن لوگ مجھے دیوانی کہتے، پتھر مارتے، اور میں… اس کا دل درد سے پھٹنے لگا تھا اور حلق سے گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز بھی نکلنے لگی تھی۔ پھر بھی اسے احساس نہیں ہوا، چونکہ اس وقت جب عقب سے راحل نے جھک کر اس کے ہاتھوں پر سے تصویر اٹھا لی تھی۔ تم… وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ تم کب آئے؟ ابھی۔ راحل کی نظریں تصویر پر تھیں۔ یہ تمہارا شوہر ہے؟ ہاں۔ وہ تصویر پر جھپٹنا چاہتی تھی، لیکن راحل بالکل غیر محسوس طریقے سے ذرا سا رخ موڑ کر 2 قدم آگے بڑھ کر بولا، ویری ہینڈسم۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اس کا؟ شہری، شہریار آفندی۔ شہریار آفندی، اس نے دہرایا، پھر اسے دیکھ کر کہنے لگا، روتی کیوں ہو؟ تمہارے آنسو اسے واپس تو نہیں لے آئیں گے؟ اگر ایسا ممکن ہوتا تو میری آنکھیں سمندروں کو مات دے جاتیں۔ اس نے کہہ کر پھر تصویر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس بار وہ تصویر سے تھما کر بولا، اسے چھپا کر رکھو، میرا مطلب ہے اماں کو مت دکھانا، ہر وقت یہ کہہ کر روتی رہیں گی، کتنا سونا جوان مٹی میں جا سویا، اور تم بھی مت رو۔ وہ خاموشی سے نیچے بیٹھ گئی اور تصویر بیگ میں رکھ کر بیگ بند کیا، لیکن پھر اسے اٹھتے دیکھ کر دوبارہ زپ کھول کر ایک چھوٹا البم نکال لیا اور اسے تھما کر بولی، یہ دیکھو۔ راحل البم کھولنے لگا تھا کہ علیشبہ کی آواز سن کر فوراً البم جیب میں رکھ لی اور اسے دیکھا تو وہ بھی بیگ چارپائی کے نیچے دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف پشت کر کے دوپٹے سے اپنا منہ صاف کرنے لگی۔ توبہ توبہ، کیسی گرمی ہے، علیشبہ بولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پھر راحل کو دیکھ کر تعجب سے پوچھنے لگی، بھائی آپ کب آئے ہو؟ ابھی۔ اماں کہاں ہیں؟ راحل نے مختصر جواب کے ساتھ پوچھا۔ قرآن خوانی میں گئی ہیں۔ تو نہیں گئی؟ نہیں باجی اکیلی ہوتی ہے نا، اماں آ جائیں گی تو پھر میں مہندی میں جاؤں گی، علیشبہ نے کہا تو وہ پوچھنے لگا، کس کی مہندی میں؟ شہناز کی باجی کو بھی لے جاؤں گی، چلو گی نا باجی؟ علیشبہ نے اس سے پوچھا، لیکن وہ فوراً بول پڑا، کوئی ضرورت نہیں اسے لے جانے کی۔ کیوں؟ سارا وقت بیچاری گھر میں بیٹھی رہتی ہے اور کوئی اتنی دور تھوڑی جانا ہے، علیشبہ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، بات دور نزدیک کی نہیں ہے، تمہاری سہیلی ہے، تم جاؤ، تمہیں تو میں منع نہیں کر رہا، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو علیشبہ منہ پھلا کر بولی، تو اسے کیوں منع کرتے ہو؟ بحث مت کیا کرو، پوچھ لو اس سے، جانا ہے تو لے جاؤ۔ وہ کہتا ہوا اٹھ کر چلا گیا تو علیشبہ خوش ہو گئی، چلو گی نا باجی؟ میں نہیں۔ وہ اس کی طرف پلٹ کر بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہے باجی، تمہاری تو آنکھیں لال سرخ ہو رہی ہیں۔ علیشبہ کا چہرہ دیکھتے ہی تشویش سے بولی، کہا نا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو بھائی سے دوا لے لو نا۔ لے لوں گی، تم ناراض نہیں ہونا، پھر کسی دن تمہارے ساتھ چلوں گی، شادی میں چلنا، میں تمہیں اپنی بہت ساری سہیلیوں سے ملواؤں گی، علیشبہ نے کہا۔
تو محض اس کا دل رکھنے کی خاطر بولی، اچھی بات ہے، اب تم بچے کے پاس بیٹھو، میں نہانے جا رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے کپڑے اٹھا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ پھر اماں کے آتے ہی الشبہ تیار ہو کر اپنی سہیلی کی مہندی میں چلی گئی تو بچے کو لے کر اماں کے پاس آنگن میں آ بیٹھی، جہاں راحل پانی کا پائپ لیے آنگن میں چھڑکاؤ کرنے کے ساتھ ایک پرانا گیت بڑے بھونڈے انداز میں گا رہا تھا۔ آگ لگی تن من میں دل کو پڑا تھامنا، رام جانے کب ہوگا سیاں جی کا سامنا۔ وہ اس کے گانے پر بے ساختہ ذرا سا ہنسی تھی، پھر اماں سے بولی، اماں اب اس کی شادی کر دیں، یہ مانے تب نا، میں تو کہہ کہہ کر تھک گئی ہوں۔ اس کے ساتھ کے چار بچوں کے باپ بن گئے اور یہ ابھی تک ایسے ہی پھر رہا ہے۔ اماں نے کہا تو وہ پوچھنے لگی، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پہلے الشبہ کی کروں گا، نہیں تو میری بیوی سے ہر روز لڑے گی۔ کوئی نہیں، وہ تو اتنی اچھی ہے، ادھر روٹتی ہے ادھر مان جاتی ہے۔ اس نے بہت محبت سے الشبہ کی تعریف کی۔ ہاں بس اس کی اپنی مرضی نہیں ہے، ایسے ہی بہانے کرتا ہے۔ اماں نے کہا، پھر اس کی تھوڑی چھو کر بولی، تو بھی الشبہ کے ساتھ چلی جاتی، دل بہل جاتا۔ یہ کہاں بیٹھنے دیتا اماں، اس نے بچے کا بہانہ کیا، لو یہ میرے پاس رہ جاتا۔ اماں نے کہا، تب ہی راحل پائپ لپیٹتے ہوئے آ گیا اور اماں سے پوچھنے لگا، الشبہ کب آئے گی؟ ابھی تو گئی ہے اور اتنی جلدی نہیں آئے گی، شہناز کی اماں کہہ رہی تھی وہ خود ہی چھوڑ جائیں گی۔ چلو میری چھٹی ہوئی، وہ کہہ کر واپس پلٹ گیا تو اماں بھی نماز کے لیے اٹھ گئیں۔ اس نے بچے کو بستر پہ لٹا دیا اور گہری سانس کھینچ کر مٹی کی سوندھی مہک اپنے اندر اتارنے لگی۔ ہوائی جہاز کی آواز پر اس نے فوراً بچے کے سینے پر ہاتھ رکھا کہ کہیں وہ ڈر نہ جائے۔ پھر جہاز کو دیکھتے ہوئے کھو سی گئی۔ پتہ ہے رات میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ کیا؟ تمہارا جہاز، میرا جہاز، جہاں جسے تم بہت اونچا اڑانا چاہتی ہو، ستاروں کی کہکشاؤں میں سفر کرتا ہوا، وہ جانے کس منزل کی جانب رواں تھا۔ پھر تم نے مجھے پکارا تھا، پھر میں کہاں تھا؟ شاید آسمان پر۔ پھر میں نے تمہاری آواز سنی تھی اور تمہاری طرف دوڑا بھی تھا۔ پھر پتہ نہیں، شاید میری آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اس تک نہ پہنچ سکنے پر کس قدر دل گرفتہ لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں آسمان پر بھٹکنے لگیں جو دھیرے دھیرے اپنا رنگ کھو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اتنے زور سے شہری کو پکارے کہ اس کی آواز آسمانوں پر گونجنے لگے اور وہ جہاں کہیں ہو ساری حدیں پھلانگتا ہوا چلا آئے۔ ایسے کیا سوچ رہی ہو؟ راحل نے اچانک اسے مخاطب کیا تو وہ چھل پڑی، پھر ایک نظر اسے دیکھ کر بچے کی طرف متوجہ ہوئی۔ سوری، وہ اس کے سامنے چارپائی پر آ بیٹھا، میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا، تم کلینک نہیں گئے؟ وہ اس کی بات انسنی کر گئی۔ آج اتوار ہے، جمعے کی دوپہر اور اتوار کی شام میری چھٹی ہوتی ہے، وہ بتا کر چارپائی پر قدرے نیم دراز ہو گیا اور کچھ دیر بچے کو دیکھنے کے بعد بولا، یہ بالکل اپنے باپ کی طرح ہے، تم نے البم دیکھ لیا؟ وہ سمجھ گئی کہ شہریار کی تصویریں دیکھ کر ہی وہ بچے کو اس سے ملا رہا ہے۔ ہاں وہ بہت خوبصورت تھا، جب ہی اتنی جلدی چلا گیا، اس نے کہا، پھر سیدھا ہو کر پوچھنے لگا، اس کے اور بہن بھائی بھی ہیں؟ نہیں، وہ ایک ہی تھا، بلکہ نہیں، اور بہن بھائی بھی ہیں جنہیں میں نے کیا اس نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کہا تو تعجب سے بولا، کیا مطلب؟ اس نے اپنے بہن بھائیوں کو نہیں دیکھا، وہ اصل میں اس کے سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ اوہ نو، تو اس کے باپ نے 2 شادیاں کی تھیں؟ ہاں، مجھے بہت بعد میں پتہ چلا۔ اس وقت شہری اپنے بہن بھائی کے لیے بہت پریشان تھا اور چاہتا تھا کس طرح انہیں گھر لے آئے، لیکن وہ لوگ پتہ نہیں کہاں ہیں، اور اچھا وہ شہری ان سے نہیں ملا، بہت دکھ ہوتا اسے۔ وہ حیرت انگیز طور پر ایک اجنبی سے وہ ساری باتیں کر رہی تھی جو اپنوں سے نہیں کر سکتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بہن بھائی سے نفرت کرتے ہیں۔ اس نے کہا تو وہ پوچھنے لگا، تمہیں کیسے پتہ چلا جب تم ان سے ملی ہی نہیں؟ میں نے کئی بار اسفندیار کا فون اٹینڈ کیا تھا اور ان کا زہریلا لہجہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس نے بتایا تو سوالیہ انداز میں بولا، اسفندیار؟ وہی شہری کے سوتیلے بھائی، ان کا نام اسفندیار ہے۔ میں نے جب گھر چھوڑنے کا سوچا تو مجھے انہی کا خیال آیا تھا اور میں بڑی شدت سے ان کے فون کا انتظار کر رہی تھی کہ شاید وہ میری مدد کر سکیں، لیکن وہ تو اس قدر تنفر تھے کہ میں بتا نہیں سکتی، اور شہری ان کے لیے رو رہا تھا۔ اف، مجھے شہری کا رونا ابھی بھی بہت رلاتا ہے۔ وہ ان لمحوں میں کھو کر بہت دکھ سے بولی تھی، میں دعا کرتی ہوں کہ میرا کبھی اسفندیار سے سامنا نہ ہو، میں نے انہیں دیکھا نہیں، انہیں جانتی نہیں، پھر بھی میں ان سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ اچھا ہوا اس روز ان کا تنفر فوراً ظاہر ہو گیا تھا، ورنہ ان سے مدد مانگنے پر میں کبھی خود کو معاف نہیں کرتی۔
वो सर झटक कर उंगलियों से पलकों पर उतरी नमी साफ करने लगी। तुम रोती बहुत हो, इसने टोका तो दुख से बोली, क्या करूं, अब आंसू पर मेरा इख्तियार नहीं रहा। एक सिर्फ शायरी का दुख नहीं है, मैं सारे अपनों को छोड़ कर आई हूँ। और पता नहीं कभी वो अचानक के ख्याल के तहत खामोश हो गई। फिर से देख कर पूछने लगी, सुनो, मैं अपने घर फ़ोन कर सकती हूँ ना? क्यों नहीं, जब चाहो, इसने कहा तो फ़ौरन बोली, अभी, मुझे अभी फ़ोन करना है, अभी। वो सोच में पड़ गया। मैं चादर ओढ़ लूँगी, चेहरा भी छुपा लूँगी, कोई नहीं देख सकेगा मुझे। वो जो समझी इसी हिसाब से इसकी मिन्नत करने लगी। वो तो ठीक है, लेकिन वो कुछ शशोपंज में था, लेकिन इसकी सवालिया नज़रों में बड़ी आस थी। वो देख कर नज़र चुरा गया, फिर उठता हुआ बोला, अम्मा नमाज़ पढ़ लें, फिर चलते हैं। थैंक यू। वो ममनून होकर पूछने लगी, कहाँ, पीसीओ चलेंगे? नहीं, मेरे क्लिनिक में फ़ोन है। और सुनो, अम्मा से कुछ और कहना, इसने कहा तो फ़ौरन बोली, हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दवा लूँगी। वह इस बात में सर हिलाता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया तो बच्चे को उठाकर अंदर अम्मा के पास आ गई। अम्मा नमाज के बाद तस्बीह लिए बैठी थी। अम्मा वो बच्चे को चारपाई पर लिटाकर पूछने लगी, मैं राहिल के साथ दवा लेने चली जाऊँ? अम्मा कुछ बोली नहीं, लेकिन यूँ देखने लगी जैसे पूछ रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार भी हो रहा है, इसने समझकर बताया। और इनके इस बात में सर हिलाने पर जल्दी से चादर उठाकर कमरे से निकल आई थी। और जब राहिल के साथ इसके क्लिनिक में दाखिल हुई तो मुतज़ाद कैफियत में घिरी हुई थी। कुछ खुशी, कुछ खौफ और बेताबी भी थी। आराम से बैठ जाओ, वो गालबा इसकी कैफियत भाप गया था। वो बैठ गई। तब इसने नंबर पूछ कर डायल करने लगा। फिर रिसीवर से थमा कर बोला, लो, बेल जा रही है। इसने रिसीवर कान से लगाया तो इसका सारा ध्यान अपने घर की तरफ मुंतकिल हो गया था, यूँ जैसे एक लम्हे को देख रही हो। बरामदे में बैठी अम्मी अभी कमरे से निकल कर राबिया या सोनी आएगी और रिसीवर उठाकर हेलो कहेगी। इस ख्याल से ही इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। हेलो, इधर से उस्मान की आवाज़ आई थी और वो बेकाबू हो गई थी। उस्मान, उस्मान, ये मैं हूँ, तुम्हारी आपी। कैसी हो अम्मी? अम्मी, अब्बू। और फिर उस्मान चिल्लाने लगा था, अम्मी, अम्मी, आपी का फ़ोन है, अम्मी, अब्बू जल्दी आएँ, आपी का फ़ोन है। इसे लगा जैसे सब भागे आ रहे हों। भगदड़ इसके अपने अंदर थी और इसे इधर महसूस हो रही थी। जब ही बेताबी बढ़ गई कि पहले रिसीवर कौन छीनता है, अम्मी, राबिया या? और अचानक अब्बू की ठहरी हुई आवाज़ आई थी, कौन? अब्बू इसके आंसू बेख्तियार छलक गए। अब्बू, मैं हूँ, फ़ायका। कौन फ़ायका? कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, अजनबी सा अंदाज था। अब्बू, मैं आपकी बेटी फ़ायका। फ़ायका हमारे लिए मर गई, अब्बू ने कहकर खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। तो एक लहजे को जैसे इसका दिल ही बंद हो गया था, लेकिन दूसरे पल क्रेडिट पर हाथ मारकर तड़प तड़प कर पुकारने लगी, अब्बू, अब्बू, मेरी बात सुने अब्बू, प्लीज़। राहिल जो बहुत खामोशी से इसे देख रहा था, इसने आहिस्तगी से रिसीवर इसके हाथ से ले कर अपने कान से लगाया, फिर क्रेडिल पर रखा तो फूट फूट कर रोने लगी। ओह, वो इसके रोने से कुछ झंझला गया। रो मत, मुझे बताओ क्या हुआ है। इस पर कुछ असर नहीं हुआ। मुझे टेबल पर सर रख कर सिसकने लगी तो कुछ देर अपने आप पर झंझलाता रहा, फिर ज़ोर से टेबल पर हाथ मारकर गुस्से से बोला, बस चुप हो जाओ। इसकी सिसकियाँ एकदम थम गईं। फिर डरते डरते सर ऊंचा करके हथेलियों से आंखें रगड़ने लगी। आइंदा अगर रोने धोने वाला काम हो तो मुझसे मत कहना, बहुत बुरा लगता है मुझे। और ये तुम औरतों की क्या आदत होती है, ज़रा ज़रा सी बात पर टसवे बहाना। वो डांट कर बोल रहा था, मुझसे ऐसी बात नहीं करो। वो रूठे लहजे में बोली, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। खैर तुम बताओ, क्या कहा तुम्हारे घर वालों ने? कुछ नहीं। इसकी आंखें फिर लबरेज हो गईं तो जल्दी से सर झुका लिया। कुछ नहीं। फिर तुम रो क्यों रही हो? इसने ताज्जुब से पूछा तो वो बोली, वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। क्यों? इसने पूछा, लेकिन फिर खुद ही समझ कर कहने लगी, अच्छा, तुम इन्हें बताए बगैर जो चली आई, नाराज़ होंगे वो तुमसे। होना भी चाहिए। इनकी जगह अगर मैं होता तो। बस खामोश हो जाओ। इसने टोका तो कंधे उचका कर चल लहजे को खामोश हुआ। फिर पूछने लगा, अब क्या प्रोग्राम है? किसी और को फ़ोन करना है, चाचे मामे वगैरह को? नहीं, इसे मना किया था कि एग्ज़ाम का ख्याल आने पर फ़ौरन बोली, हाँ, एक और नंबर मिला दो। बताओ। वो रिसीवर उठा के इसे देखने लगा तो खुद ही नंबर डायल करते हुए बोली, तुम ही बात करो, मेरा मतलब है जो कोई भी हो इससे कहना एग्ज़ाम को बुला दें, फिर मैं इनसे बात करूँगी। अब रोना मत। इसने पहले ही वार्निंग दी,
फिर दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर बोला, अस्सलामु अलैकुम। जी अज़ाम रुक कर इसे देखा और इसके बाद में सर हिलाने पर बोला, अज़ाम साहब हैं? इसने बेताबी से पूछा तो इसे रिसीवर थमा कर बोला, आ रहे हैं, और देखो अब खुद पर काबू रखना, रोगी तो यहीं बंद करके चला जाऊंगा। एक तो तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, इसने चिढ़ कर कहा। तभी समातों से अज़ाम की आवाज़ टकराई तो फ़ौरन सिमल कर बोली, अस्सलामु अलैकुम। कौन? फ़ाइका इधर बेताबी थी। जी इसका दिल डूबने लगा था कि कहीं अब भी फ़ोन बंद ना हो जाए। बेवकूफ़ लड़की, कहाँ हो तुम? जहाँ भी हो फ़ौरन वापस आ जाओ। तुम सोच नहीं सकती यहाँ सब कितने परेशान हैं। हेलो फ़ाइका, सुन रही हो ना? अज़ाम का जैसे बस नहीं चल रहा था, सामने आके से झंझोर डालें। जी अज़ाम भाई, आप कैसे हैं? वो इनकी बाकी बातें अक्सर अनसुनी कर गई। बस एक मर जाना इख्तियार में नहीं है। बताओ कहाँ हो तुम? मैं खुद तुम्हें लेने आ रहा हूँ, उन्होंने कहा तो वो आजिज़ी से बोली, नहीं अज़ाम भाई, मैं नहीं आ सकती। क्यों क्यों? खासा जारहाना अंदाज था। बस इस बात को जाने दें और इत्मीनान रखें, मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ, अपने बच्चे के साथ महफूज हूँ। इसने तरीके से बच्चे का बताया। बच्चा? जी मैं अपने बेटे के साथ खुश नहीं तो नाखुश भी नहीं हूँ, इसने कहा तो अफसोस से बोले, तुम वाकई बहुत जालिम हो। मैंने किसी पर जुल्म नहीं किया, अपने साथ तो कर रही हो। बस जाने दें। ये बताएं घर में सब लोग ठीक कैसे हैं? इसने बात बदली तो इधर वो गहरी सांस खींच कर बोले, ठीक है, मैंने अभी फ़ोन किया था, लेकिन वो खामोश हो गई। फिर एहसास करके बोली, अच्छा जाम भाई, मैं फिर फ़ोन करूँगी। सुनो, अपना पता नहीं बताओगी? उन्होंने फ़ौरन पुकार कर पूछा। नहीं, खुदा हाफिज़। इसने फ़ोन रख कर राहिल को देखा तो मुबहम सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अपनी सास को भी कर लो, पोते की खुशखबरी सुना दो। वो कुछ नहीं बोली, मुँह फेर कर उठ खड़ी हुई थी।